नाज़रीन इकराम, सदियों पर मुहीत मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की एक ज़बरदस्त दास्तान और दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया है, जिसकी बुनियाद अर्तगरुल नामी एक बहादुर शख्स के बेटे उस्मान गाजी ने 13वीं सदी में डाली थी। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब रूम के मशरकी हिस्से में मौजूद बैजेंटाइन एम्पायर या बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मगरबी एशिया में मौजूद अनातोलिया का खित्ता मुतअद्दद छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जबकि उस्मान गाजी इन्हीं में से एक छोटी सी रियासत सोगूद के तुर्क सरदार थे, जो 13 फरवरी सन 1258 को पैदा हुए और अर्तगरुल की सबसे छोटी औलाद थे। इनकी विलादत सकूद शहर में हुई और कम उम्री में ही जहां घुड़सवारी, तीरंदाजी और कमान के जरिए शिकार में महारत हासिल की, वहीं उस्मान गाजी दीन इस्लाम की बुनियादी बातों को सीखने का भी शौक रखते थे, जिसकी वजह से वो जल्द ही मशाइख सूफिया के करीब होकर इनसे काफ़ी हद तक इस्तिफादा हासिल करने लगे, जिनमें सर फहरिस्त इनके उस्तादुल शेख अदाब अली थे। दोस्तों, शेख अदाब अली, जिनसे उस्मान गाजी गहरे मुतासिर थे, इनकी ज़िंदगी के मामलात पर गहरा असर था, जो इनसे अहम रिश्तेदारी जोड़ने का सबब बना, जिसका वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा उस्मान गाजी ने अपने मशहूर शेख अदाब अली से इनकी बेटी माल खातून का हाथ मांगा तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अभी यही मामला चल रहा था कि उस्मान गाजी ने अपने ख्वाब में देखा कि एक हिलाल यानी पहली रात का चांद इनके मेज़बान शेख अदाब अली के सीने से निकलकर 14वीं रात का चांद बनकर इनके सीने में आ जाता है। फिर इनकी पुष्ट से एक दरख्त निकलता है जो बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि इसका साया सारी ज़मीन को ढांप लेता है। इसके नीचे 3 पहाड़ हैं और इसकी जड़ों से 4 दरिया निकल रहे हैं और इस दरख्त के पत्ते नेज़ों और तलवारों की मानिद हैं, जबकि हवा इन्हें कुस्तुनतुनिया शहर की जानिब चलाकर ले जा रही है। नाजरीन, उस्मान गाजी ने जब ये ख्वाब अपने शेख को सुनाया तो उन्होंने ये ताबीर बयान की कि इसके और इसके बेटों की शान शौकत में इजाफा होगा। चुनाचे उन्होंने अपनी बेटी की इससे शादी की और इनके लिए दुआए खैर की। ख़वातीन हज़रात, शुरू में जब उस्मान गाजी के वालिद अर्तगरुल की वफ़ात हुई तो कहा जाता है कि उस वक्त उस्मान गाजी 24 साल के लगभग थे। अपने वालिद की वफ़ात के बाद उस्मान गाजी अपने बाप के जाननशीं बने और अपने बाप के कबीले से, जिसे काई का नाम दिया गया था, मामला संभालने का फैसला किया। नाज़रीन गिरामी, यहाँ तारीख दानों का कहना है कि उस्मान गाजी के चचा, जिनका नाम दूनदार था, इनकी मौजूदगी के सबब उस्मान पुरअमन तरीके से सरदारी हासिल ना कर पाए, क्योंकि इनका चचा खुद सरदार बनकर कबीले के मामला संभालना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ जंगजू और दीगर शाहसवार उस्मान गाजी की हिमायत में खड़े थे, जिसकी वजह से बहुत से दीगर मामलात में इख्तलाफ की बुनियाद पर दोनों फरीकैन में जंग छिड़ गई और बिलाखिर इनका चचा दूनदार मारा गया और उस्मान गाजी इस मार्के में कामयाब हो गए और अपने अहद का बाकायदा आगाज कर दिया। दोस्तों, तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी का अपने हमसाया बाज़ंतीनी शहरों और बस्तियों के हुकाम के साथ हमेशा रवैया ताउन से भरपूर रहा, जिसकी वजह से इनका बहुत से दीगर कबाइल के साथ दोस्ती का रिश्ता उसवार हो गया। इसी तरह उस्मान गाजी ने एक और मुखय्यर हजरात की मशहूर जमात के साथ इत्तेहाद कर लिया, जो मुसलमानों की माली इमदाद करती थी और इनके मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देती थी। इस जमात के अक्सर अरकान का ताल्लुक बड़े बड़े ताजरों से था, जिन्होंने अपनी दौलत इस्लामी खिदमात के लिए वक्फ कर रखी थी। इसी वजह से आम लोगों में इन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था, जबकि इस जमात में मुमताज़ उलमा भी शामिल थे, जो इस्लामी तहजीब की तरवीज का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। नाज़रीन इकराम, इन सब इक़दामात के बाद उस्मान गाजी के लिए 2 महाज मुंतज़िर थे, एक बाज़ंतीनी महाज और दूसरा तर्कमानी इमारतों का महाज। लेकिन इन सब महाजों को नज़रअंदाज करते हुए उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत को बाज़ंतीनी इलाकों में वुसअत देने को तरजीह दी, क्योंकि शुरुआत ही से सल्तनत उस्मानिया का बुनियादी हदफ इस सियासत को अपनाना था जो दयारे रूम के खिलाफ ग़ज़वा जिहाद के मफ़हूम पर कायम थी। चुनाचे इसने दीगर तमाम महाजों को पसे पुश डालते हुए बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग को तरजीह दी। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से इस जंग में उस्मान गाजी को फतह हासिल ना हुई और शिकस्त खाकर उन्होंने अपने बहुत से अफराद खो दिए। इन अफराद में इनके भतीजे और भाई भी शामिल थे। नाजरीन, इस शिकस्त ने उस्मान को हिम्मत हारने के बजाय अपने अगले हदफ पर उभारा, लिहाजा अपने बहुत से जंगजुओं के हमरा उन्होंने किला कुर्रा जाहिसार का रुख किया, जो एक शहर से दूर किसी पहाड़ पर वाक़ था। इस तरह उस्मानी सल्तनत शुमाल की जानिब वसअत इख्तियार कर गई, जबकि दूसरी तरफ किला कुर्रा जाहिसार में उस्मानियों की इस फतह ने शहर पर मुकर्रर रूमी आमिल को भड़का दिया। वो इस बात पर राजी न था कि एक सरहदी मुस्लिम अमीर के ताबे और मातहत हो जाए। चुनाचे इसने किला कुर्रा जाहिसार पर मुतय्यन आमिल के साथ इत्तेहाद कर लिया और इन दोनों के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ कत्ल गारत और मुसलमानों की जानिब से छीनी गई बाज़ंतीनी सरजमीन को वापस लेने पर इत्तफाक तय पा गया।
چنانچہ جلد ہی فریقین کا ٹکراؤ ہوا، خون ریز جنگ چھڑی جس میں عثمان غازی نے اپنے ایک اور بھائی کو کھو دیا، لیکن جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلا۔ دوستو، اس فتح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عثمانیوں نے پہلی بار اس شہر میں موجود کنیسہ کو مسجد میں تبدیل کیا، جہاں پہلا خطبہ پڑھا گیا اور پہلا قاضی متعین کیا گیا۔ عثمان غازی نے اس شہر کو بلاد روم کی جانب پیش قدمی کے لیے مرکز قرار دیا۔ ناظرین محترم، عثمان غازی کی حاصل کردہ یہ کامیابی اس وقت تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے سلجوکیوں اور اسلام کے نام پر عثمان کی حاصل کردہ ان کامیابیوں کی تہہ دل سے قدردانی کی اور عثمان کو عثمان غازی حارس الحدود عالی جاہ کا لقب عطا کیا۔ اسی طرح انہیں بیگ کا لقب بھی عطا کیا گیا اور ساتھ ہی اپنی سرزمین کے کچھ علاقے ان کے سپرد کر دیے گئے اور خصوصی حکم جاری کر کے انہیں ہر قسم کے ٹیکس بھی معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح ایک سرکاری فرمان کے مطابق عثمان غازی کو اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام سے خطبہ دینے اور اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کی بھی اجازت عطا کی گئی۔ اس کے بعد عثمان غازی کا مقصد بازنطینی شہروں کو فتح کرنا تھا اور انہیں کاٹ کر الگ کرنا تھا، لیکن چونکہ اسی دوران کسی وجہ سے سلجوقی حکومت کے برے دن چل رہے تھے اور سلجوق حکمران علاؤ الدین کی وفات کے بعد غیاث الدین مسعود کا دور اقتدار شروع ہوا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا، لہٰذا اس کی وفات کے ساتھ ہی سلاجقہ سلطنت کا اختتام ہو گیا، جس کی وجہ سے عثمان غازی کے لیے زیر تسلط علاقے میں خود مختاری کے دروازے کھل گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی کونیا میں وفات کے بعد چونکہ اس کی اولاد نہ تھی، تمام وزراء اور معززین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ سلطنت سنبھالنے کی صلاحیت عثمان غازی کے علاوہ اور کسی میں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی پیشکش کی اور عثمان غازی نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور اس تاریخ سے وہ سلطان بن گیا۔ جبکہ بعض روایات کے مطابق سلاجقہ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو کہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ دوستو، مورخین کے مطابق عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی، اور یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے، جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے سے سلجوکیوں نے باج گزار بنا لیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور ہونے کی بنا پر اکثر بازنطینی قلعہ دار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ عثمان غازی نے اپنی سلطنت پر گرفت مضبوط کرنے اور اندرونی معاملات سے فراغت کے بعد ایشیا کوچک میں تمام رومی امراء کی جانب پیغام بھیجا اور انہیں 3 چیزوں میں اختیار دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا جزیہ دے دیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا، کچھ نے جزیہ دینا قبول کیا اور باقیوں نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ ناظرین اکرام، عثمان غازی کے اس اقدام سے بازنطینی امراء پر واضح ہو گیا کہ عثمان بورصہ کا گھیراؤ تنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر عثمان غازی کے خلاف جنگ کے لیے ایک صلیبی اتحاد قائم کرنے کی آواز اٹھائی، جس میں بورصہ کے علاوہ دوسرے کئی علاقے شامل تھے۔ ناظرین محترم، عثمانیوں نے سب سے پہلے وہاں مضافات میں واقع گندم کے کھیتوں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے بازنطینی انتہائی اہم معاشی ذریعے سے محروم ہو گئے۔ رومیوں نے اس پکار پر لبیک کہا اور اناضول میں موجود رومی امارتوں نے اس ابھرتی مملکت کے خاتمے کے لیے ایک اتحاد قائم کر لیا۔ لیکن پہلے تو عثمانیوں نے بازنطینیوں کا عظیم الشان لشکر دیکھ کر ان سے جنگ سے پہلو دہی اختیار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بازنطینی چھوٹے چھوٹے قصبوں اور چوکیوں پر حملے جاری رکھے اور یکے بعد دیگرے ان پر قبضے کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بازنطینی قیصر کو گھیرے میں لے لیا۔ چنانچہ بازنطینی لشکر جنگ کے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور روم پسپائی اختیار کر کے قسطنطنیہ لوٹ آئے، جبکہ ان میں سے کچھ نے وہاں باقی رہنے والے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر آخری وقت تک مسلمانوں کے خلاف دفاع کرنے کو ترجیح دی۔ رومی بادشاہ کی جنگ کے لیے یہ پیش قدمی سرحدی مسلم شہروں اور بستیوں کے لیے تنبیہ اور یاد دہانی تھی کہ ان کا وجود اس وقت تک خطرے میں رہے گا جب تک وہ ایک طاقتور قائد کے پرچم تلے اتحاد قائم نہیں کر لیتے، ایک ایسا قائد جو سلاجقہ روم کی سلطنت کے زوال کے بعد بازنطینی سلاب کے سامنے بند باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جبکہ ناظرین اکرام، اس علاقے کے باسیوں نے جب عثمان میں اعلیٰ پائے کی قائدانہ اور عسکری صلاحیتیں دیکھی اور ان میں دین اسلام کے لیے اخلاص دیکھا تو وہ اس کی مدد اور اس کے ساتھ اسلامی مملکت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح عثمان غازی کے ساتھ کچھ رومی سپہ سالار بھی آ ملے جنہوں نے اپنے علاقے میں واپس جانے پر ان کے ماتحت کام کرنے کو ترجیح دی۔
اس دورانیے میں بازنطینی حکمرانوں نے مسلمانوں کے خلاف دفاع میں ناکامی کے بعد دوبارہ سے لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا اور مختلف مسلح لشکر بھیجے جن کا ایک کھلی وادی میں آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ عثمانی لشکر غازی عثمان کے زیر قیادت 5000 سواروں پر مشتمل تھا۔ جنگ چھڑنے کے بعد جلد ہی رومیوں کی پہلی دفاعی لائن میں شگاف پیدا ہو گیا جو ان کی شکست کی وجہ بنا۔ خواتین و حضرات، اس مارکے کا اسلامی تاریخ میں بالعموم اور عثمانی تاریخ میں بالخصوص گہرا اثر ہے، کیونکہ اکثر مورخین کے مطابق اس دن عثمانی فتح نے مملکت عثمانیہ کی عملی بنیاد رکھی۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی نے مفتوحہ علاقوں کو اپنے اقارب اور لشکر کی قیادت پر تقسیم کیا تاکہ نئے علاقوں پر اسلامی تسلط مضبوط اور رومیوں کو وہاں گھسنے سے روکا جا سکے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بڑے الگ تھلگ شہروں پر توجہ مرکوز کی اور اس کے خیال میں ابتدا بورسا شہر سے کی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس کے ارد گرد 2 بلند قلعے تعمیر کیے جنہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ بورسا کا محاصرہ 10 سے 11 سال تک جاری رہا۔ اس لمبے محاصرے کی وجہ اس وقت تک عثمانیوں کے پاس قلعہ شکن ساز و سامان کی عدم موجودگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر انتہائی مضبوط اور قلعہ بند تھا۔ محاصرے کے دوران عثمان غازی اور اس کے سالاروں نے امارت کے باقی ہمسایہ قلعوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس دوران عثمان غازی بیمار ہو گئے اور ان کے لیے شہر کے محاصرے کی قیادت کرنا آسان نہ رہا، تو انہوں نے قیادت اپنے بیٹے ارخان کے سپرد کی اور کچھ لشکر کے ساتھ واپس دارالحکومت لوٹ آیا۔ دوستو، مورخین کے مطابق عثمان غازی کا یہ آخری معرکہ تھا جو بعد میں کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور بورسا نامی کفار کے مضبوط قلعے کو فتح کرنے کے فوراً بعد سن 1326 کو عثمان غازی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، مورخین کے مطابق عثمان غازی اپنے والد کی طرح بڑے بہادر اور عقل مند تھے اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتے اور مال و غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے۔ وہ انتہائی رحم دل اور مہمان نواز تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی دولت جمع نہیں کی، اور ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان غازی کی تلوار اس کی کمر سے باندھ دی جاتی، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی دی جاتی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے اپنے شیخ کے ہاں جو خواب دیکھا، اس کی تعبیر بھی بعد کے لوگوں نے بہت اچھی طرح سمجھی، اور اس خواب کو ایسے پورا ہوتے دیکھا کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈنیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا، اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ ناظرین اکرام، عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی۔ خواتین و حضرات، سلطنت عثمانیہ سیریز ابھی جاری ہے، تاہم آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں سلطنت عثمانیہ سے متعلق اپنی معلومات ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔